ناظرین، سلطان بہلول لودھی کی وفات کے فوراً بعد سکیت سے 15 میل دور ایک گاؤں میں امراء کا اجتماع ہوا۔ اس اجتماع کا بنیادی مقصد سلطنت کا وارث مقرر کرنا تھا۔ سلطنت کا وارث مقرر ہونے کی خواہش سے 3 شہزادے سیر فہرست تھے۔ سب سے پہلے نظام خان، جس کا نام بعد میں سلطان سکندر لودھی پڑا، دوسرا نام باربک شاہ اور تیسرا اعظم ہمایوں تھا۔ ناظرین، نظام خان کی ماں، جو ایک ہندو زرگر کی بیٹی تھی، اپنے بیٹے کی حمایت کی اور امراء کے ساتھ بہتر برتاؤ کا وعدہ کیا۔ عیسیٰ خان لودھی، جو باربک شاہ کی حمایت کر رہا تھا، یہ اعلان کر کے اس کی تردید کی کہ ایک زرگر کے نواسے کو تخت سے کوئی سروکار نہیں۔ مرحوم سلطان کی ایک بیوی کی اس براہ راست بے عزتی کے بنا پر خان کرملی کو ایک بہانہ مل گیا۔ خان کرملی نے عیسیٰ خان لودھی سے بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ اسی تبصرات کے دوران عیسیٰ خان نے یہ کہہ کر اسے جھڑک دیا کہ تم ایک ملازم ہو اور شاہی رشتہ داروں کے معاملات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ کرملی خان نے اپنی بے عزتی محسوس کی اور سخت برہم ہو کر نظام خان کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کر کے جرگے سے چلا گیا۔ کرملی خان نے اپنے حمایتیوں کو اکٹھا کیا۔ اسی اثناء میں نظام خان کو اس کی ماں اور وزیر عمر خان سروانی نے شاہی خیمے میں بلایا۔ اس کے بعد نظام خان کو دلی روانہ کر دیا گیا، جہاں پر سلطان بہلول کا جنازہ آ رہا تھا۔ نظام خان نے اپنے باپ کے جنازے میں شرکت کی اور جنازہ دلی روانہ کر کے 17 شعبان 16 جولائی 1499 کو تاج پہنا۔ رسم تاج پوشی کالی ندی کے کنارے ایک ٹیلے پر ادا کی گئی، جو کبھی فیروز شاہ تغلق کا شکاری خیمہ تھا اور کوشک فیروز کے نام سے مشہور تھا۔ اپنی تخت نشینی کے فوراً بعد سلطان سکندر نے دلی کی جانب پیش قدمی کی۔ اس کے سامنے سب سے بڑا کام افغان امراء کو اپنے اقتدار کو قبول کر لینے پر راضی کرنا اور اپنے رشتہ داروں کو مطیع ہو جانے پر مجبور کرنا تھا۔ سکندر سب سے پہلے راپری کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس کا بھائی عالم خان لودھی اعظم ہمایوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ اس نے راپری اور چند وار کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ عالم خان پٹیالی بھاگا اور عیسیٰ خان لودھی کی پناہ میں آ گیا۔ راپری محاصرے کا مقابلہ نہ کر سکا اور ہتھیار ڈال دیے۔ اسے خانہ خان لودھی کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان اٹاوا کی طرف روانہ ہوا، جہاں اسے قطعی طور پر علاقے کو مطیع کرنے میں کئی ماہ لگ گئے۔ عالم خان نے ہتھیار ڈال دیے اور سکندر نے نہ صرف یہ کہ اسے معاف کر دیا، بلکہ اٹاوا بھی اس کی تحویل میں دے دیا۔ دوسرا اہم امیر جس سے نمٹنا تھا وہ عیسیٰ خان لودھی تھا، جو پٹیالی میں مقیم تھا۔ جنگ میں عیسیٰ خان لودھی کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد جلد ہی ایک زخم کی وجہ سے جو اسے جنگ کے دوران لگا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ سکندر نے پٹیالی کو رائے گنیش کے سپرد کر دیا، جو باربک شاہ کا ساتھ چھوڑ کر اس سے آ ملا تھا۔ اس کے بعد سکندر نے اسماعیل خان نوحانی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اس کے بھائی باربک سے رابطہ قائم کرے اور اس سے سکندر کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرنے اور اس کے نام پر خطبہ پڑھے جانے کو قبول کروائے۔ باربک نے انکار کر دیا اور سکندر بذات خود اس کے خلاف روانہ ہوا۔ کنوج میں دونوں فوجوں کی مڈ بھیڑ ہوئی۔ شیخ محمد قربان، جو کالا پہاڑ کے نام سے مشہور تھا، اس باربک کی فوجوں کا سپہ سالار تھا، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن اس وقت سکندر سخت گیر رویہ اختیار کرنے کے لیے مائل نہیں ہوا تھا۔ اس نے کالا پہاڑ کو معاف کر دیا اور اس کے ساتھ عزت اور رحم دلی سے پیش آیا۔ لہذا کالا پہاڑ نے اپنی طاقت و قوت سکندر کی حمایت میں لگا دی اور باربک سے لڑ کر اسے شکست دے دی۔ باربک بدایوں کی طرف بھاگا، لیکن اس کا تعاقب کیا گیا۔ بالآخر اسے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ سکندر، جو اپنے حریفوں اور دشمنوں کو کچل دینے سے زیادہ ان کے دل جیتنے کا خواہش مند تھا، باربک کے ساتھ بھی ویسا ہی فیاضانہ سلوک کیا اور اسے دوبارہ جون پور کے تخت پر بٹھا دیا۔ یہ ایک دانش مند اقدام تھا جس نے اس کے حریف بھائی کی خواہش پوری کر دی اور ساتھ ہی ایسی صورتحال پیدا کر دی جس میں حسین شرقی کی اقتدار پر واپسی اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگی۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے باربک دلی کا کلادہ نہ اتار پھینکے، سکندر نے جون پور میں اپنی پوزیشن کے استحکام کے لیے اقدامات کیے۔
اس نے وہاں کے متعدد لوگوں کو متعدد امراء کے سپرد کر دیا تاکہ اس طرح کے باربک کے حوصلوں میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ اب شاہی خاندان کا صرف ایک اہم فرد اعظم ہمایوں لودھی تھا جو اس اقتدار کا مخالف تھا۔ سکندر اس کے خلاف روانہ ہوا اور اسے شکست دے کر بے دخل کر کے کالپی کو محمود خان لودھی کے سپرد کر دیا۔ غالباً یہ پہلا موقع تھا جہاں سکندر نے ایک باغی کی اس کے صوبے میں توثیق نہ کی۔ شاید اس نے اعظم ہمایوں کو کالپی پر جو ایک حساس علاقہ تھا قبضہ قائم رکھنے کے قابل ہی نہ سمجھا۔ کالپی اپنی پوزیشن کے استحکام کے بعد سکندر جیتھرا کے گورنر تتار خان لودھی کے خلاف روانہ ہوا۔ گورنر نے اطاعت قبول کر لی اور سلطان نے اس کے علاقے میں اس کی توثیق کر دی۔ اس کے بعد سلطان نے اپنی توجہ بیانہ کی طرف مبذول کی۔ اس کا سردار سلطان اشرف اپنے علاقے میں خود مختار طور پر عمل گزار تھا۔ اس کا باپ سلطان احمد جالوانی جون پور کے سلطان حسین کا وفادار تھا، لیکن جب جون پور کی سلطنت بحرانی دور سے گزر رہی تھی اور سلطان حسین بہلول کے ہاتھوں شکست کھا رہا تھا تو سلطان احمد جالوانی عملاً آزاد ہو گیا۔ سکندر نے شرقی سلطنت کو دلی کی مملکت کے ساتھ متحد کرنے کو اپنی سکیم کا ایک لازمی جزو تصور کیا۔ اس طرح کے تمام سابقہ شرقی ماتحت عہدیداروں کا خاتمہ کر دے اس نے احمد جلوانی کو ایک تجویز پیش کی کہ اگر وہ بیانہ سے دستبردار ہو جائے تو وہ جلیز، چندوار، مارے برا اور سکیت اس کے حوالے کر دے گا۔ پہلے تو جلوانی نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور قلعے کی کنجیاں عمر خان سروانی کے سپرد کر دینے پر رضامندی ظاہر کر دی، لیکن مزید غور و فکر کے بعد اس نے مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ سکندر نے آگرہ کا محاصرے کا حکم دیا جو ہیبت خان جلوانی کے قبضے میں تھا۔ سلطان اشرف کا تابع دار تھا۔ اس کے بعد اس نے بیانہ کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان اشرف کو مطیع ہو جانے پر مجبور کر دیا گیا اور 1491 میں بیانہ دلی کی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ سکندر نے بیانہ خانہ خان کرملی کے سپرد کیا اور دلی لوٹ گیا۔ اپنی دلی واپسی کے 2 دن بعد جب سکندر چوگان کھیلنے کے لیے باہر نکل رہا تھا اسے چوگا کی قیادت میں جون پور بچکوتی راجپوتوں کے حملے کی خبر ملی۔ باپیادہ اور گھڑ سوار دونوں ہی طرح کے 1,00,000 سپاہیوں کی ایک بڑی فوج جون پور کے خلاف روانہ ہوئی تھی۔ حملہ آوروں نے مبارک خان نوحانی کو گرفتار کر لیا جبکہ وہ دریائے گنگا پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیر خان جو مبارک خان کا بھائی تھا جنگ میں مارا گیا۔ صورتحال کو بس سے باہر پا کر باربک شاہ دریا آباد بھاگ گیا اور کالا پہاڑ سے جا ملا جس کا اصل نام شیخ محمد قربان تھا۔ اس اطلاع کے پاتے ہی سکندر نے فوج کے اکٹھا ہونے کا حکم نافذ کیا۔ 1491 میں جون پور کی طرف روانہ ہوا اور دالمیوں میں باربک شاہ اس سے آ ملا۔ رائے بید سلطان کی آمد پر خوف زدہ ہو گیا اور اس نے مبارک خان نوحانی کو آزاد کر دیا۔ سلطان آگے بڑھا اور کاٹھ گڑھ میں جوگا کی فوج پر جھپٹ پڑا۔ سلطان کی اصلی فوج اس کے پیچھے آ رہی تھی اور اس کے ساتھ صرف 500 گھڑ سوار سپاہی تھے۔ جوگا کی فوج 15,000 سواروں اور 2,00,000 پیادہ سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ مقابلے کا خطرہ مول لیے بغیر جوگا میدان سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سکندر نے جوگا کی فوج پر تلوار اور آگ برسائی جس کے نتیجے میں کافی جانی مالی نقصان ہوا۔ جوگا پہلے تو جوند کے قلعے میں گیا، پھر سلطان حسین شرقی سے پناہ مانگی۔ سکندر نے شائستہ اور مصالحاتی انداز میں سلطان حسین شرقی کے پاس ایک خط لکھا اور اس سے جوگا کو حوالے کر دینے کی درخواست کی۔ اس کا جواب شرقی حکمران نے نہایت تحقیر آمیز اور سخت انداز میں دیا، لہذا سکندر کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ حملہ کر دے۔ حسین شرقی قلعے سے باہر نکلا اور اس نے خود ہی پیش قدمی کی۔ سکندر نے بذات خود فوج کی قیادت کی اور حسین شرقی کو شکست دے دی۔ اس کے بعد سکندر نے جون پور کی طرف پیش قدمی کی اور جون پور کے تخت پر دوبارہ باربک شاہ کو قائم کیا۔
لیکن اس کے بعد جلد ہی اسے اس علاقے کے زمینداروں کے ذریعے باربک کی بے دخلی کی اطلاع ملی، چونکہ باربک شاہ حالات سے نمٹنے میں بالکل نااہل ثابت ہوا تھا۔ لہذا سکندر نے اسے پکڑنے کے لیے کالا پہاڑ اور اعظم ہمایوں سروانی کو بھیجا۔ خود سکندر نے چنار پر حملہ کر دیا۔ حسین شرقی کے امراء نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا تھا۔ سکندر نے محاصرے پر زور نہ دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قلعہ تقریباً ناقابل تسخیر تھا۔ چنار سے سکندر نے کنت کی طرف پیش قدمی کی جو ریوا کی جگیر میں شامل تھا۔ رائے بھید نے فوراً ہتھیار ڈال دیا اور اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد سکندر رائل کی طرف اور پھر وہاں سے دالمیو روانہ ہو گیا۔ دالمیو میں اس نے شیر خان لوہانی جو بچگوتی بغاوت میں مار ڈالا گیا تھا، اس کی بیوہ سے شادی کی جو نہایت حسین و جمیل اور شائستہ خاتون تھی۔ اگرچہ رائے بھید نے سکندر کی طاقت قبول کر لی تھی، لیکن پھر بھی وہ اتنا ہراساں نہیں تھا کہ کنت میں اپنی تمام قیمتی اشیاء چھوڑ کر ریوا بھاگ گیا۔ سکندر نے تمام جائیداد کو اس کے پاس بھیج دیا، لیکن بعد میں جب اسے یقین ہو گیا کہ رائے کا رجحان شرقی سلطان کی حمایت کی طرف ہے تو 1494 میں اس کے خلاف روانہ ہوا۔ رائے کے بیٹے بیر سنگھ کو جو جنگ میں شکست ہو گئی اور خود رائے سر کچھ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان نے اس کا تعاقب کیا، لیکن راستے ہی میں رائے کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سکندر نے پھپھوند کی طرف پیش قدمی کی، لیکن قحط اور سیلاب نے اس کی متحد فوج کو برباد کر دیا اور اس نے اپنے آپ کو سخت مصیبت میں پایا۔ وہ جون پور واپس آ گیا تاکہ فوجوں کی دوبارہ بھرتی اور دوبارہ ان کی تنظیم کر سکے۔